عزیزان محترم، یہ جو آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں یہ علماء کرام کی بڑی کاوشوں کا اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ شیعہ علماء اسمبلی ہندوستان اور مولانا قبلہ حسنین قراروی صاحب ان کے بانیوں میں سے ہیں۔ ہوا یہ کہ انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے حادثات آتے ہیں، ہوائیں گرم ہوتی ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن انسان ان سے بچنے کے اور حفاظت کے تمام اقدامات کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک طوفان ہندوستانی مسلمانوں کے لیے CAA اور NRC کی شکل میں آیا تھا، جس نے تمام مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور تمام لڑکے لڑکیاں جو تھی اس کی مزاحمت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حالانکہ ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اس میں، جس کے بعد سے شاہین باغ کا جو احتجاج تھا وہ وجود میں آیا، جو پوری دنیا میں فیمس ہوا۔ لیکن یہ سلسلہ مہینوں چلا، لیکن کہیں سے کہیں تک شیعہ علماء یا شیعہ کمیونٹی کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، جس کے لیے تمام ہمارے نوجوان جو اسٹوڈنٹ تھے وہ اور دوسرے افراد بہت زیادہ فکر مند تھے اور برابر علماء سے رابطہ کرتے رہتے تھے کہ آخر ہماری نمائندگی کیوں نہیں ہے۔ جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو علماء نے اس پر غور و فکر کیا، اور اس وقت تمام شہروں سے، بنگلور، حیدرآباد، ممبئی، لکھنؤ، دہلی، سب نے مل جل کر ایک کمیٹی تشکیل دی، شیعہ ایکشن کمیٹی، اور یہ نام اس مناسبت سے بہت مناسب تھا۔ اور اس کمیٹی کو تشکیل دینے کے بعد یہ طے پایا کہ جو نوجوان ہمارے احتجاج کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو وہاں پر علماء کرام تشریف لے گئے اور تقریریں وغیرہ کی، اس کا بہت اچھا اثر پڑا۔ اور یہ نام اس وقت تک تھا کہ جب تک ایک ہمارا اس اسمبلی کا دستور العمل تیار نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ نام تجویز کیا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد لاک ڈاؤن لگ گیا اور اس میں پھر سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب یہ 2.5-3 سال بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا اور باقاعدہ دستور العمل تیار ہو کر میٹنگ ہوئی، جلسہ ہوا، اور اس میں یہ نام طے پایا، شیعہ علماء اسمبلی ہندوستان، جو آپ کے سامنے یہ ٹائٹل موجود ہے۔ شیعہ علماء اسمبلی قوم کی ترقی اور فلاح و بہبود چاہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ جو مسائل ہمارے سامنے ہیں وہ کیسے حل کیے جائیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں 2 قدم بہت اہم اٹھائے گئے اب تک، جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ وہ آپ لوگوں تک شاید نہیں پہنچے ہوں، کیونکہ اس کا نہ سوشل میڈیا پہ ذکر تھا نہ میڈیا میں ذکر تھا، اس لیے مجھے بتانا ضروری ہے۔ حجاب کا مسئلہ NRC سے کم مسئلہ نہیں تھا، کہ یہ بھی تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ تھا۔ اچھا، یہ بات اپنی جگہ کہ صاحب حجاب کون کرے کون نہ کرے، یہ اپنی مرضی، جو چاہے کرے، یا کالج میں حجاب کرنے دیا جائے نہ کرنے دیا جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن مشکل اس وقت زیادہ پیچیدہ ہوئی کہ جب کرناٹک ہائی کورٹ نے یہ حکم سنایا کہ حجاب اسلام کا ضروری حصہ نہیں ہے، یعنی اسلام میں واجب نہیں ہے، تو یہ اپنے آپ میں بہت خطرناک بات تھی۔ تو اس کے لیے شیعہ علماء اسمبلی نے اقدام کیا۔ تمام مسلمان دوسری تنظیموں نے بھی سپریم کورٹ کا رخ کیا، چونکہ ہائی کورٹ کو چیلنج سپریم کورٹ میں کیا جا سکتا تھا۔ وہاں ہم لوگ گئے، اگرچہ ان کی فیسیں بہت زیادہ تھیں، وکیلوں وغیرہ کی، وہ اللہ کے شکر سے سب مسائل مراحل طے پائے، اور وہاں پر جو ہماری اپیل تھی وہ قبول کر لی گئی اور اس کی سنوائی بھی ہوئی۔ تو ایک تو شیعہ علماء اسمبلی کا یہ کارنامہ تھا، اور دوسرا سلسلہ جو شیعہ علماء اسمبلی نے شروع کیا ہے، مدارس ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں،
اور ہندوستان میں مدارس جو ہیں وہ ہمارا سمجھ لیجیے مذہب کا قلعہ ہیں، دین کا قلعہ ہے، کہ اگر ان میں تھوڑی بہت کمزوری آتی ہے تو پھر وہ قلعہ کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے مدارس کے سلسلے میں ہم نے میٹنگ بلائی پرنسپل حضرات کی، جو مدارس کے ذمہ داران حضرات تھے، دہلی میں ان کی میٹنگ ہوئی، وہاں پر کمیٹی تشکیل پائی جو مدارس کے امور دیکھے گی۔ اب الحمدللہ ہم آپ کے سامنے ممبئی میں آئے ہیں تاکہ یہاں کے علماء سے رابطہ کر کے علماء کو زیادہ سے زیادہ اس میں شامل کیا جائے، ممبر بنایا جائے۔ ہمارے پاس فارم موجود ہے، جو علماء حضرات ممبر شپ اختیار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ممبر شپ اختیار کرنے کے لیے عالم کا شیعہ اثنا عشری ہونا اور عالم ہونا ضروری ہے، باقی کوئی قید نہیں ہے۔ جو بھی عالم ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ایکٹیو ہے، وہ اس شیعہ علماء اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلے مرحلے میں تمام ایکٹیو مومنین کو اس اسمبلی میں شامل کیا جائے۔